کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے دو طالب علم ایک ہی استاد سے سیکھنے کے باوجود زندگی میں مختلف نتائج کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہر ناکامی کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایک ہی شکست کے بعد ہمت ہار دیتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف ذہانت، قسمت یا قدرتی صلاحیت کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے ہر ذہین شخص کو غیر معمولی کامیابی ضرور ملتی۔ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ مشہور ماہر نفسیات کیرول بی ڈویک نے کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد ایک حیران کن حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کامیابی کا سب سے بڑا راز صرف ٹیلنٹ نہیں، بلکہ انسان کا مائنڈ سیٹ، یعنی اس کا سوچنے کا انداز ہے۔ یہی سوچ طے کرتی ہے کہ آپ مشکلات سے بھاگیں گے یا ان کا مقابلہ کریں گے، تنقید سے ناراض ہوں گے یا اس سے سیکھیں گے، اور ناکامی کو اپنی آخری منزل سمجھیں گے یا کامیابی کی پہلی سیڑھی۔ اس کتاب میں ہم جانیں گے کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتے ہیں، یہ ہماری تعلیم، کیریئر، کاروبار اور رشتوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم اپنی سوچ بدل کر اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر مشکل کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط بنیں، اپنی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر کریں اور کامیابی کو اپنی عادت بنا لیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں مائنڈ سیٹ کے اس سفر کو، جو شاید آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی دونوں ہی بدل دیں۔ کیرل دنیا کے ماہر سائیکولوجسٹ اور محقق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس بات کو سمجھنے میں صرف کیا کہ کچھ لوگ مشکلات کے باوجود آگے کیوں بڑھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ معمولی ناکامی پر بھی ہمت ہار دیتے ہیں۔ وہ کئی دہائیوں تک انسانی رویوں، سیکھنے کے عمل، کامیابی اور ناکامی پر تحقیق کرتی رہیں۔ ان کی تحقیق کا مرکز خاص طور پر بچے، اسٹوڈنٹس، اساتذہ، کھلاڑی اور مختلف شعبوں کے پیشہ ور افراد تھے۔ انہوں نے ہزاروں افراد کے رویوں کا جائزہ لیا اور ایک اہم نتیجے پر پہنچے: کامیابی کا سب سے بڑا راز انسان کا مائنڈ سیٹ، یعنی اس کا سوچنے کا انداز ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے مائنڈ سیٹ دی نیو سائیکالوجی آف سکسیس لکھی، جو دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوئی۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور لاکھوں افراد نے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اس کے اصولوں سے فائدہ اٹھایا۔ کیرل کا ماننا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں مستقل اور محدود نہیں ہوتیں۔ اگر انسان سیکھنے کے لیے تیار ہو، اپنی غلطیوں سے سبق لے اور مسلسل محنت کرے، تو وہ وقت کے ساتھ اپنی قابلیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہی سوچ گروتھ مائنڈ سیٹ کہلاتی ہے، جو اس پوری کتاب کا بنیادی تصور ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے، کھیلوں کی ٹیمیں اور بڑی کمپنیاں کیرل کی تحقیق سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں تاکہ لوگوں سے سیکھنے، ترقی کرنے اور چیلنجز کا سامنا کرنے کی پازیٹیو سوچ پیدا کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کیرل کو جدید نفسیات کے میدان میں ایک انتہائی بااثر محقق اور مصنفہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی یہ کتاب ذاتی ترقی کے موضوع پر لکھی جانے والی اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے آپ کا سوچنے کا انداز۔ یہ وہ اندرونی یقین اور نظریہ ہے جس کی بنیاد پر آپ خود کو، اپنی صلاحیتوں کو اور دنیا کو دیکھتے ہیں۔
یہی سوچ آپ کے فیصلوں، عادتوں، رد عمل اور آخرکار آپ کی کامیابی یا ناکامی کا رخ متعین کرتی ہے۔ فرض کریں 2 طالب علم ایک ہی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پہلا طالب علم کہتا ہے میں ذہین نہیں ہوں، اس لیے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ فکسڈ مائنڈ سیٹ کی مثال ہے۔ دوسرا طالب علم کہتا ہے اس بار میں ناکام ہوا ہوں، لیکن اگر میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں اور زیادہ محنت کروں تو اگلی بار ضرور بہتر نتیجہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی مثال ہے۔ دونوں کو ایک جیسی ناکامی ملی، لیکن ان کا سوچنے کا انداز مختلف تھا اور یہی فرق ان کے مستقبل کو بھی بدل سکتا ہے۔ کیرل کے مطابق مائنڈ سیٹ ہمارا بچپن کی تربیت، والدین، اساتذہ، معاشرے اور زندگی کے تجربات سے بنتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر مائنڈ سیٹ کے انسان چاہے تو اپنی سوچ کو بدل سکتا ہے اور ایک محدود سوچ سے نکل کر ترقی کرنے والی سوچ اپنا سکتا ہے۔ مائنڈ سیٹ صرف تعلیم تک محدود نہیں، یہ آپ کے رشتوں، کاروبار، ملازمت، کھیل، صحت اور روزمرہ زندگی کے ہر فیصلے پر اثر ڈالتا ہے۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور بہتر بن سکتے ہیں تو آپ مشکلات سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے مصنفہ کہتی ہیں کہ آپ کی کامیابی کا انحصار صرف اس بات پر نہیں کہ آج آپ کیا جانتے ہیں، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہی وہ بنیادی تصور ہے جس پر پوری کتاب قائم ہے، اور آگے کے چیپٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہماری زندگی کو کس طرح مختلف سمتوں میں لے جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور یہ ہماری زندگی کو کس طرح محدود کر دیتا ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ وہ سوچ ہے جس میں انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی ذہانت، صلاحیتیں اور قابلیت پیدائشی ہیں اور انہیں زیادہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تو انسان باصلاحیت پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی اصل قابلیت کو ثابت کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ نئی چیزیں سیکھنے سے گھبراتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم ریاضی میں کم نمبر لے آئے تو وہ فوراً سوچتا ہے میں ریاضی میں کمزور ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ دوبارہ کوشش کرنے کے بجائے اس موضوع سے دور رہنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والا طالب علم یہی ناکامی اپنی کمزوری دور کرنے کا موقع سمجھتا ہے۔ کیرل کے مطابق فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں میں چند اہم عادتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ مشکل کاموں سے بچتے ہیں کیونکہ انہیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔ معمولی تنقید بھی انہیں ذاتی حملہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے انہیں اپنی کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی سے متاثر ہونے کے بجائے حسد یا مایوسی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی موجودہ صلاحیتوں کو ہی اپنی آخری حد سمجھ لیتے ہیں۔ ایسی سوچ آہستہ آہستہ انسان کے اعتماد، ترقی اور کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع کھو دیتے ہیں جہاں صرف ایک نئی کوشش یا بہتر سوچ اسے آگے لے جا سکتی تھی۔ کیرل اس بات پر زور دیتی ہیں کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ انسان کو ایک ایسے قید خانے میں بند کر دیتا ہے جس کی دیواریں کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی سوچ نے بنائی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہر ناکامی کے بعد خود کو نااہل سمجھنے لگتے ہیں، ہر مشکل کام سے گھبراتے ہیں یا دوسروں کی کامیابی سے مایوس ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ موجود ہے۔
اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کوئی مستقل حالت نہیں، انسان اپنی سوچ کو بدل سکتا ہے اور یہی تبدیلی اسے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاتی ہے، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فکسڈ مائنڈ سیٹ انسان کو محدود کر دیتا ہے تو وہ کون سی سوچ ہے جو عام انسان کو غیر معمولی کامیابی تک پہنچاتی ہے؟ اس کا جواب ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ وہ سوچ ہے جس میں انسان یقین رکھتا ہے کہ اس کی ذہانت، مہارتیں اور صلاحیتیں مستقل نہیں ہوتیں، بلکہ مسلسل محنت، مشق، سیکھنے اور صبر کے ذریعے بہتر بنائی جا سکتی ہیں۔ ایسے لوگ ناکامی کو اپنی قابلیت کا فیصلہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ایک سبق اور نئی شروعات مانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے بے شمار غلطیاں، ناکامیاں اور مسلسل کوششیں چھپی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص پہلی بار انٹرویو میں ناکام ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، بلکہ وہ سوچتا ہے مجھے ابھی مزید سیکھنے، اپنی تیاری بہتر کرنے اور اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگلی بار میں پہلے سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھاؤں گا۔ کیرل کے مطابق گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ وہ ہر نئے چیلنجز کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ناکامی سے گھبرانے کے بجائے اسے سبق حاصل کرتے ہیں، تنقید کو اپنی بہتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دوسروں کی کامیابی سے حسد نہیں کرتے بلکہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ روزانہ خود کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنفہ ایک خوبصورت بات کہتی ہیں کہ آپ کی موجودہ صلاحیتیں آپ کی آخری حد نہیں بلکہ صرف آپ کی شروعات ہیں۔ اگر آپ مسلسل سیکھتے رہیں، سوال پوچھتے رہیں اور اپنی غلطیوں کو قبول کریں تو آپ اپنی قابلیت کو وہاں تک لے جا سکتے ہیں جہاں آج آپ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کامیابی آسان ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کریں گے، ہر تجربے سے کچھ سیکھیں گے اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی سوچ نے دنیا کے بے شمار کامیاب افراد کو عام لوگوں سے ممتاز بنایا۔ انہوں نے اپنی ناکامیوں کو منزل تک نہیں بلکہ کامیابی کی سیڑھیاں بنایا۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی اس بات سے نہیں بدلتی کہ آج آپ کتنے قابل ہیں، بلکہ اس بات سے بدلتی ہے کہ آپ کل خود کو کتنا بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کا اصل پیغام۔ اب تک ہم دونوں مائنڈ سیٹ کو الگ الگ سمجھ چکے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صورتحال میں فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے افراد کس طرح مختلف رد عمل دیتے ہیں۔ فرض کریں دو افراد نے ایک نیا کاروبار شروع کیا، لیکن چند ماہ بعد دونوں کو نقصان ہو گیا۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص سوچتا ہے میں کاروبار کے قابل ہی نہیں تھا، مجھے شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتا ہے اور دوبارہ کوشش کرنے سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص کہتا ہے اس بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اب میں ان غلطیوں کو سمجھوں گا، نئی حکمت عملی بناؤں گا اور دوبارہ بہتر انداز میں کوشش کروں گا۔ اسی طرح اگر کسی طالب علم کے امتحان میں کم نمبر آئیں تو فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا طالب علم اپنی ذہانت پر سوال اٹھاتا ہے، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والا طالب علم اپنی پڑھائی کے طریقے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیرل کے مطابق دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے مائنڈ سیٹ۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتا ہے میری صلاحیتیں محدود ہیں، غلطی کرنا میری کمزوری ہے، تنقید میری توہین ہے، مشکل کاموں سے بچنا بہتر ہے، کامیابی صرف باصلاحیت لوگوں کے لیے ہے۔
جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے میں مسلسل بہتر ہو سکتا ہوں، غلطیاں میری بہترین استاد ہیں، تنقید مجھے بہتر بناتی ہے، چیلنجز میری ترقی کا ذریعہ ہیں، محنت اور سیکھنا کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ فوراً ہمت ہار دیتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک دونوں مائنڈ سیٹ موجود ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ نہیں کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کل کس سمت جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ ناکامی سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ ناکامی سے سیکھنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ یہی عادت انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی نئے کام کی شروعات ہی نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو پہلے ناکامی کے بعد رک جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آخر ناکامی سے اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مصنفہ کے مطابق زیادہ تر لوگ ناکامی کا خوف دراصل ناکامی سے نہیں، بلکہ اس معنی سے ہوتا ہے جو وہ ناکامی کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک غلطی اس کی قابلیت کا ثبوت ہے، تو ہر امتحان، ہر انٹرویو اور ہر چیلنج اسے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم امتحان میں کم نمبر لے آتا ہے۔ اگر اس کا مائنڈ سیٹ محدود ہو تو وہ سوچتا ہے میں ذہین نہیں ہوں، اس لیے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ اسے مزید کوشش کرنے سے بھی روک دیتی ہے۔ لیکن اگر اسی طالب علم کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہو تو وہ خود سے کہے گا مجھے اپنی تیاری کا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں زیادہ محنت کروں اور اپنی غلطیوں سے سیکھوں تو اگلی بار بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہوں۔ کیرل بتاتی ہیں کہ بچپن میں بھی ہماری سوچ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر بچوں کو صرف ان کی ذہانت کی تعریف سنائی جائے، جیسے تم بہت ذہین ہو، تو وہ غلطی کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ناکامی سے ان کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس، اگر بچوں کی محنت، کوشش اور سیکھنے کے جذبے کی تعریف کی جائے تو وہ مشکل کاموں سے نہیں گھبراتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غلطی کرنا سیکھنے کے عمل کا ایک قدرتی حصہ ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کا شاید ہی کوئی کامیاب انسان ایسا ہو جس نے ناکامی کا سامنا نہ کیا ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ناکامی کو اختتام سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے ایک نئی شروعات بنا لیتے ہیں۔ ناکامی آپ کی شناخت نہیں، بلکہ آپ کی تربیت ہے۔ ہر غلطی آپ کو وہ سبق سکھاتی ہے جو کامیابی اکثر نہیں سکھا سکتی۔ اسی لیے مصنفہ کہتی ہیں کہ جب آپ ناکامی کو دشمن کے بجائے استاد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں حقیقی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے سب سے طاقتور اور زندگی بدلنے والے تصورات میں سے ایک ہے ناٹ یٹ، یعنی ابھی نہیں۔ یہ صرف 2 الفاظ ہیں، لیکن اگر انسان انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی سوچ، اعتماد اور مستقبل بدل سکتا ہے۔ فرض کریں آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں، لیکن چند ہفتوں بعد بھی روانی سے بول نہیں رہے۔ اگر آپ کہیں میں یہ زبان نہیں سیکھ سکتا، تو آپ نے اپنے لیے ترقی کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن اگر آپ کہیں میں ابھی تک یہ زبان روانی سے نہیں بول سکتا، تو آپ نے اپنے دماغ کو یہ پیغام دیا کہ سیکھنے کا سفر ابھی جاری ہے اور بہتری ابھی بھی ممکن ہے۔ کیرل کے مطابق ابھی نہیں انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ موجودہ ناکامی مستقل نہیں ہوتی۔ یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو مزید مشق، بہتر حکمت عملی اور کچھ وقت درکار ہے۔
اس تصور کو دنیا کے کئی تعلیمی اداروں نے بھی اپنایا۔ بعض اسکولوں میں ایسے طلباء کو جو کسی مہارت میں مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچے، فیل لکھنے کے بجائے نوٹ یٹ لکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ طالب علم ناکام نہیں ہوا، بلکہ وہ ابھی سیکھنے کے سفر میں ہے۔ یہ سوچ صرف تعلیم تک محدود نہیں۔ اگر آپ کاروبار میں کامیاب نہیں ہوئے، نوکری حاصل نہیں کر سکے یا کسی مقصد تک نہیں پہنچے تو خود سے یہ مت کہیں میں ناکام ہوں، بلکہ کہیں میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن اگر میں وہاں سیکھتا رہا اور کوشش جاری رکھی تو ضرور پہنچ جاؤں گا۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی آپ کے اعتماد، حوصلے اور مستقبل پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نہیں اور ابھی نہیں میں صرف دو الفاظ کا فرق ہے، لیکن یہی فرق ہار مان لینے والے انسان اور مسلسل آگے بڑھنے والے انسان کے درمیان حد فاصل بن جاتا ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، خود کو یاد دلائیں میں ناکام نہیں ہوا، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ یہی گروتھ مائنڈ سیٹ کی اصل روح ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو عام لوگوں کو غیر معمولی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے یا امتحان میں اچھے نمبر لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی سوچ، کردار اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کا عمل ہے۔ اس لیے کیرل کے مطابق طالب علم کی کامیابی کا سب سے اہم عنصر اس کی ذہانت نہیں بلکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے۔ بہت سے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی مضمون میں کمزور ہیں تو وہ کبھی اس میں اچھے نہیں بن سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو ریاضی مشکل لگتی ہے تو وہ اکثر کہتا ہے میرا دماغ ریاضی کے لیے نہیں بنا۔ یہی سوچ اسے مزید محنت کرنے سے روک دیتی ہے اور وہ واقعی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والا طالب علم یہ سوچتا ہے مجھے ریاضی ابھی مشکل لگ رہی ہے، لیکن اگر میں روزانہ مشق کروں، اپنی غلطیوں کو سمجھوں اور استاد سے رہنمائی لوں تو میں ضرور بہتر ہو جاؤں گا۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ مسلسل ترقی کرتا رہتا ہے۔ مصنفہ اپنی تحقیق میں بتاتی ہیں کہ اساتذہ اور والدین کا رویہ بھی بچوں کے مائنڈ سیٹ کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ اگر بچے کی صرف ذہانت کی تعریف کی جائے، جیسے تم بہت ذہین ہو، تو وہ غلطی کرنے سے ڈرنے لگتا ہے، لیکن اگر اس کی محنت، کوشش، صبر اور سیکھنے کے جذبے کی تعریف کی جائے، جیسے تم نے بہت محنت کی اس لیے تم پہلے سے بہتر ہوئے ہو، تو بچہ مشکل کاموں سے نہیں گھبراتا بلکہ انہیں سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ایک اچھا استاد صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ طالب علم کے اندر یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ تم سیکھ سکتے ہو، تم بہتر بن سکتے ہو اور تم اپنی موجودہ صلاحیتوں سے کہیں آگے جا سکتے ہو۔ یہ اصول صرف اسکول اور کالج تک محدود نہیں۔ اگر آپ نئی زبان، کمپیوٹر، کاروبار یا کوئی بھی نئی مہارت سیکھ رہے ہیں تو یہی گروتھ مائنڈ سیٹ آپ کو مسلسل آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ یاد رکھیں، کامیاب طالب علم وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو ہر غلطی سے کچھ نیا سیکھے اور دوبارہ پہلے سے بہتر کوشش کرے۔ یہی سوچ زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور انسان کو حقیقی کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ زندگی میں کامیاب، بااعتماد اور خوش رہے، لیکن کیرل کے مطابق بچوں کی کامیابی صرف اچھی تعلیم یا ذہانت پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس بات پر بھی کہ والدین ان کی سوچ کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت بچپن سے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر والدین ہر وقت صرف نتیجے کی تعریف کریں، جیسے تم بہت ذہین ہو،
یا تم سب سے زیادہ ہوشیار ہو، تو بچہ اپنی پہچان صرف کامیابی سے جوڑ لیتا ہے۔ پھر وہ غلطی کرنے یا اس مشکل کام آزمانے سے ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ناکامی اس کی قابلیت پر سوال اٹھا دے گی۔ اس کے برعکس اگر والدین بچے کی محنت، کوشش، صبر اور سیکھنے کے جذبے کی تعریف کریں تو اس کے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ امتحان میں اچھے نمبر نہ لا سکے تو اسے یہ کہنے کے بجائے تم نے مجھے مایوس کر دیا، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے تم نے کوشش کی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی اور اگلی باری اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے الفاظ بچے کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہیں اور اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ غلطی کرنا ناکامی نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک حصہ ہے۔ مصنفہ چند اہم اصول بھی بتاتی ہیں۔ بچوں کو نئے چیلنجز قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کریں، غلطیوں پر ڈانٹنے کے بجائے ان سے سبق سیکھنے میں مدد دیں، دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے بچے کی اپنی ترقی پر توجہ دیں، سوال پوچھنے، نئی چیزیں سیکھنے اور تجسس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہر کامیابی کے پیچھے کی گئی محنت کو سراہیں، صرف نتیجے کو نہیں۔ یاد رکھیں بچے والدین کی باتوں سے زیادہ ان کے رویے سے سیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود بھی مشکلات میں صبر، سیکھنے اور مثبت سوچ کا مظاہرہ کریں تو بچے بھی یہی عادت اپناتے ہیں۔ کیرل کا پیغام بہت واضح ہے، بچوں کو صرف کامیاب بنانا کافی نہیں بلکہ انہیں ایسا انسان بنائیں جو ہر ناکامی کے بعد دوبارہ گروتھ اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور یہی گروتھ مائنڈ سیٹ کا اصل مقصد ہے اور یہی کتاب زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اچھے رشتے صرف محبت، قسمت یا اچھی سمجھ بوجھ سے قائم رہتے ہیں، لیکن کیرل کے مطابق کسی بھی رشتے کی مضبوطی میں سب سے اہم کردار انسان کے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ واقعی اچھا ہے تو اس میں کبھی اختلاف یا مشکل نہیں آئے گی۔ جیسے ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ وہ اختلاف کو رشتے کی ناکامی سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہر رشتے میں اختلافات، غلط فہمیاں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ان مسائل سے بھاگنے کے بجائے بات چیت، سمجھداری اور صبر کے ذریعے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص کہہ سکتا ہے تم کبھی نہیں بدلو گے، اس لیے یہ رشتہ نہیں چل سکتا، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص کہتا ہے ہم دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہی اصول دوستی، والدین اور بچوں کے تعلقات، بہن بھائیوں اور کام کی جگہ کے تعلقات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کیرل کہتی ہیں کہ مضبوط رشتے ان لوگوں کے درمیان بنتے ہیں جو ایک دوسرے کو کامل نہیں سمجھتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات مضبوط ہوں تو ان چند عادتوں کو اپنائیں۔ اختلاف کو دشمنی نہ سمجھیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع سمجھیں۔ غلطی ہونے پر معافی مانگنے اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ تنقید کے بجائے تعمیری گفتگو کریں۔ اپنے ساتھی، دوست یا خاندان کے افراد کی ترقی میں ان کا ساتھ دیں۔ ہر مسئلے کا حل تلاش کریں، صرف قصوروار تلاش نہ کریں۔ یاد رکھیں رشتے خود بخود مضبوط نہیں ہوتے بلکہ روزانہ کی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششیں، احترام،
اعتماد اور سیکھنے کی خواہش انہیں مضبوط بناتی ہے۔ کیرل کا پیغام یہی ہے کہ جب دونوں اختیار کرتے ہیں تو گروتھ مائنڈ سیٹ افراد رشتے صرف قائم نہیں رہتا بلکہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط، گہرا اور خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے۔ کاروبار ہو، ملازمت ہو یا کوئی بھی پیشہ، کامیابی صرف ڈگری، تجربے یا ٹیلنٹ سے حاصل نہیں ہوتی۔ کیرل کے مطابق اصل فرق انسان کے مائنڈ سیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کیریئر میں صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ وہ ناکامی، تنقید یا نئے چیلنجز سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام پہلے ہی کوشش میں بہترین ہو، جب کہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ فکس مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہر مشکل کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا منصوبہ ناکام ہو جائے، ان کی نوکری چلی جائے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے تو وہ خود کو ناکام انسان نہیں سمجھتے۔ وہ بیٹھ کر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی، اسے کیا سبق ملا اور اگلی بار کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک نوجوان کاروبار شروع کرتا ہے اور پہلے سال نقصان اٹھاتا ہے تو وہ 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ کہے میں کاروبار کے قابل نہیں ہوں، اب میں دوبارہ کوشش نہیں کروں گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کہے یہ تجربہ میرے لیے ایک سبق ہے، میں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوبارہ بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ آغاز کروں گا۔ یہی دوسرا راستہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا راستہ ہے اور یہی سوچ انسان کو مسلسل ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ مصنفہ کے مطابق کامیاب لیڈرز اور کاروباری افراد میں چند مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ فیڈ بیک اور تنقید کو اپنی بہتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی ٹیم کو غلطیوں سے سیکھنے کی آزادی دیتے ہیں، وہ مسائل پر رونے کے بجائے ان کا حل تلاش کرتے ہیں، وہ ہر کامیابی کو نئی منزل نہیں بلکہ اگلے سفر کی شروعات سمجھتے ہیں۔ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں صرف وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو خود کو بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نئی مہارتیں سیکھنا، ٹیکنالوجی کو اپنانا اور مسلسل خود کو بہتر بنانا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا کیریئر آپ کی موجودہ قابلیت سے نہیں بلکہ سیکھنے کی مسلسل خواہش سے بنتا ہے۔ جب آپ گروتھ مائنڈ سیٹ اختیار کرتے ہیں تو ہر مشکل آپ کے لیے ایک نئی کامیابی کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ جب ہم دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان کی کامیابی صرف غیر معمولی ذہانت، قسمت یا دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ان کی سوچ انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ کیرل بتاتی ہیں کہ کامیاب لوگوں میں ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو مستقل نہیں سمجھتے بلکہ انہیں مسلسل بہتر بنانے پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے برسوں کی محنت، بے شمار غلطیاں اور مسلسل سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ وہ فوری کامیابی کے بجائے مستقل ترقی پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی چند اہم ذہنی عادتیں یہ ہیں: وہ سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہر دن وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کتاب ہو، نیا ہنر ہو یا کسی تجربے کار شخص سے رہنمائی۔ نمبر 2، وہ ناکامی سے نہیں گھبراتے۔ ناکامی ان کے لیے انجام نہیں بلکہ ان کے ایک فیڈ بیک ہوتی ہے جو انہیں اگلی کوشش بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 3، وہ تنقید کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی غلطی کی نشاندہی کرے تو وہ
ناراض ہونے کے بجائے اس پر غور کرتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ دوسروں کی کامیابی سے سیکھتے ہیں۔ وہ حسد کرنے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا شخص کامیاب کیسے ہوا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں وہی اصول اپنا سکے۔ نمبر 5، وہ صبر اور مستقل مزاجی کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بڑی کامیابیاں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، اس لیے وہ مسلسل محنت کرتے ہیں، چاہے نتائج آنے میں وقت ہی کیوں نہ لگے۔ کیرل کہتی ہیں کہ کامیاب لوگوں کا سب سے بڑا فرق یہ نہیں کہ وہ کبھی گرتے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خود سے روزانہ یہ سوال پوچھیں: آج میں نے کیا نیا سیکھا؟ آج میں نے اپنی کس غلطی سے سبق لیا؟ آج میں کل کے مقابلے میں کس چیز میں بہتر ہوا؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات وقت کے ساتھ آپ کی سوچ کو بدل دیں گے، اور جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، اور آخرکار پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ پیدائشی طور پر کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر دن خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی فیصلہ انہیں غیر معمولی بناتا ہے۔ اب تک ہم نے جانا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے اور یہ زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنائیں۔ کیرل کے مطابق صرف کتاب پڑھ لینا کافی نہیں۔ حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ہم اپنی روزانہ کی عادتیں بدلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے ہیں، اور کامیابیوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنی سوچ پر نظر رکھیں۔ نمبر 2، روزانہ کچھ نیا سیکھیں۔ نمبر 3، غلطیوں کی ڈائری بنائیں۔ نمبر 4، مشکل کاموں سے نہ بھاگیں۔ نمبر 5، تنقید کو قبول کریں۔ نمبر 6، دوسروں سے مقابلہ نہیں، خود سے مقابلہ کریں۔ نمبر 7، چھوٹی کامیابیوں کا جشن منائیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ شخصیت ایک دن میں نہیں بدلتی، بلکہ روزانہ کے فیصلے انسان کو بدلتے ہیں۔ اگر آپ ہر دن صرف 1% بھی بہتر ہونے کی کوشش کریں تو 1 سال بعد آپ میں حیران کن تبدیلی آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کسی ایک بڑے فیصلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ روزانہ کے کیے گئے چھوٹے درست فیصلوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اب تک ہم نے اس کتاب کے تمام اہم تصورات کو تفصیل سے سمجھا، تو آئیے اس پوری کتاب کے 10 سنہری اسباق جانتے ہیں، جو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ کی سوچ، عادتیں اور مستقبل بدل جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اپنی سوچ بدلیں، زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 2، صلاحیتیں پیدائشی نہیں، ترقی پذیر ہیں۔ نمبر 3، ناکامی اختتام نہیں، آغاز ہے۔ اور چوتھا سبق، ابھی نہیں کی طاقت کو اپنائیں۔ 5واں، محنت کو ٹیلنٹ سے زیادہ اہمیت دیں۔ 6واں سبق، تنقید کو دشمن نہیں، استاد سمجھیں۔ 7واں سبق، دوسروں سے حسد نہیں بلکہ سیکھیں۔ 8واں سبق، ہر دن کچھ نیا سیکھیں۔ 9واں سبق، چیلنجز سے مت بھاگیں۔ 10واں، ہر روز خود کو کل سے بہتر بنائیں۔ آپ کا اصل مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آنے والے کل والے وجود سے ہے۔ یہ 10 اسباق صرف اس کتاب کا خلاصہ نہیں، بلکہ ایک بہتر، مضبوط اور کامیاب زندگی گزارنے کا عملی راستہ بھی ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو وقت کے ساتھ آپ کی سوچ، شخصیت اور نتائج سب بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ شکریہ۔